بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 1 تا 5۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ اللہ کی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، جو رزق اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی تھیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ عزیزان محترم، سورہ بقرہ کی پہلی 5 آیات بہت اہم آیات ہیں۔ اس میں فلاح پانے والوں کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے کتاب اللہ کی عظمت اور اس کے مقام کو واضح کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بتایا گیا ہے کہ جس کتاب کو تم پڑھنے جا رہے ہو یہ کسی اور کی کتاب نہیں ہے، اس کائنات کے خالق و مالک اللہ کی کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، شکوک و شبہات سے بالا کتاب ہے۔ ہدایت دیتی ہے ان لوگوں کو جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں۔ پرہیزگار شخص جو ہے وہ ان امور میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتا جو انہیں راہ راست سے بھٹکانے والے ہوتے ہیں۔ آگے پرہیزگار اور متقی لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے کہا جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کے امور ایسے امور ہیں جو ہماری نظر میں تو نہیں ہیں، لیکن ہمیں خبر دی ہے صادق و مصدوق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور انہوں نے جو بات بتائی ہے اس پر ہم پختہ یقین رکھتے ہیں۔ جو بھی انہوں نے بتایا، قیامت آنے والی ہے، محشر برپا ہونے والا ہے، میزان لگنے والا ہے، یہ اور اسی طرح کے غیب کے جتنے امور ہیں اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور متقی کی یہ بنیادی صفت ہے۔ دوسری صفت بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، یعنی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ترک نہیں کرتے ہیں، اس میں تسلسل کو برقرار رکھتے ہیں، اس کے لیے سنت کے جو بھی طریقے ان کے سامنے ہیں اس کو کما حق کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بدنی عبادت کے بعد فرمایا جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ ہماری جو ہے وہ مالی عبادت بیان کی گئی ہے کہ اصل میں رزق تو اللہ نے دیا ہے، اور جس رازق نے یہ رزق دیا ہے وہ کہتا ہے کہ میری راہ میں خرچ کرو۔ یہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ خیرات کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ یہ میرے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ ان کے اوصاف میں سے بڑا وصف ہے۔ اس کے بعد فرمایا جو کتاب تم پر نازل کی گئی ہے یعنی قرآن، اس پر مکمل ایمان رکھتے ہیں، مفصل ایمان رکھتے ہیں، اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل کی گئی ہیں ان سب پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہی جتنی بھی نازل ہوئی ہے قرآن سے پہلے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئی تھی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ نازل کردہ وحی جو ہے اس پر ہمارا ایمان مجملاً ہے۔ یعنی ان کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر دی تو ہم اس محرف چیز پر تو ایمان لانے کے مکلف نہیں ہیں، لیکن جو آیات آج بھی اس میں موجود ہیں اور جس کی تصدیق قرآن کرتا ہے اس پر ہم مجملاً ایمان لاتے ہیں۔ اور آخری وصف جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یقین ایمان سے آگے کی چیز ہے۔ یقین کا مطلب ہے یہ آخرت بپا ہونے والی ہے۔ فکر آخرت متقی بندے کی زندگی کا بنیادی وصف ہے۔ جس کو آخرت کی فکر لگ جاتی ہے وہ اپنی دنیا کی اصلاح کر لیتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جن میں یہ اوصاف ہیں ان کے بارے میں فرمایا ایسے لوگ ہی جن میں یہ صفات ہیں
اپنے رب کی طرف سے راہ راست پر ہیں، سیدھی راہ پر ہیں وہ لوگ جو ان اوصاف کے حامل ہیں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ نتیجہ بتایا کہ قیامت کے بعد ان کو فلاح یعنی جنت دی جائے گی، اور دنیا کے اندر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو دور کرے گا، ان کے ایمان کو تازگی دے گا، اور اس میں اللہ تعالیٰ پختگی دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان شفاعت کی اہمیت کو سمجھنے، اس کو اپنی زندگی میں رائج کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صلو